پلمائرا کی جنگجو ملکہ زینوبیا، جس نے اپنی قائدانہ اور سپہ سالارانہ صلاحیتوں کی بنا پر سن 268 سے 272 کے درمیان مصر، شام، اناطولیہ، فلسطین اور لبنان کو اپنی سلطنت کا حصہ بنا لیا تھا۔ ملکہ زینوبیا کی دلچسپ تاریخ پر آپ سن رہے ہیں DRT اردو کی یہ پوڈ کاسٹ۔ میں ہوں فراز منصور۔ دوسری صدی میں رومن سلطنت کو بہت وسعت ملی اور وہ یورپ، مشرق وسطیٰ اور شمالی امریکہ کے بڑے حصوں پر مشتمل تھی۔ اس وسیع و عریض سلطنت کے اہم شہروں میں سے صوبہ شام کا ایک شہر پلمائرا بھی شامل تھا، جسے تدمر بھی کہا جاتا ہے۔ اس شہر کو فوجی اعتبار سے بھی بہت اہمیت حاصل تھی، کیونکہ اسٹریٹجک نقطہ نظر سے یہ انتہائی اہمیت کا حامل شہر تھا۔ ملکہ زینوبیا نے شاید ایسا کبھی سوچا بھی نہ ہو کہ اس قدر قلیل عرصے میں وہ مصر کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سارے علاقے فتح کر لے گی۔ مصر کی ملکہ کلوپترا اس کی آئیڈیل تھی اور یہ خود بھی مصر کی ملکہ بننے کے خواب دیکھا کرتی تھی، اور ایک دن وہ واقعی مصر کی ملکہ کلوپترا کی جانشین بن گئی۔ عجب اتفاق یہ ہے کہ دونوں کی زندگی میں بہت ساری قدریں مشترک تھیں۔ کلوپترا بھی مصر کی ملکہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک باصلاحیت، نڈر اور زیرک سپہ سالار تھی، اور ملکہ زینوبیا میں بھی یہی خوبیاں موجود تھیں۔ ملکہ کلوپترا کی شہرت فتوحات کے حوالے سے مسلمہ ہے، جبکہ ملکہ زینوبیا کی فتوحات بھی تاریخ کا حصہ ہیں۔ ملکہ کلوپترا اپنے بیٹوں کو تخت نشین کرنے کی آرزو رکھتی تھی، جبکہ ملکہ زینوبیا بھی اپنے بیٹے کو تخت نشین کرنے کی آرزومند تھی۔ ملکہ کلوپترا کی طرح ملکہ زینوبیا بھی انتہائی حسین و جمیل تھی، اور دونوں کے حسن کے چرچے دور دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ ملکہ کلوپترا نے 37 قبل مسیح میں مصر میں دھات کے سکے بنوائے، جن پر اپنی تصویر کندہ کرائی، اور ملکہ زینوبیا نے بھی سن 270 میں اپنی تصویر کے ساتھ مصر میں سکے جاری کیے۔ اور اس سے بھی دلچسپ اتفاق یہ تھا کہ اگرچہ کلوپترا کا تعلق مصر سے ہی تھا، لیکن جب اس کے خلاف بغاوت زور پکڑ گئی تو یہ جان بچا کر شام میں پناہ گزین ہو گئی، اور پھر کچھ ہی عرصے بعد یہ شام کی مدد سے مصر پر حملہ آور ہو کر کھویا ہوا تخت دوبارہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی، جبکہ پلمائرا کی ملکہ بھی شام سے حملہ آور ہو کر تخت مصر حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی۔ لیکن اس سے بھی حیرت انگیز اتفاق دونوں کا ایک جیسا انجام تھا۔ عروج کی بلندیوں کو چھو کر دونوں کو زندگی کے آخری ایام زندان میں گزارنا پڑے۔ دوستو، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ ملکہ زینوبیا کون تھی۔ تاریخ کی کتابوں میں دوسری صدی کے آس پاس ایک عرب سلطنت کا ذکر ملتا ہے جو تدمر کے نام سے جانی گئی، جسے بعد میں پلمائرا کے نام سے شہرت ملی، اور جس کے بادشاہ کا نام اودیناتو تھا، جسے سلطنت فارس کے خلاف کئی کامیاب مہمات کے بعد سن 260 میں خدمات کے اعتراف کے طور پر رومن سلطنت کی بادشاہت دی گئی۔ حیران بادشاہ اودیناتو کی پہلی بیوی سے ایک بیٹا اور جانشین پیدا ہوا، جبکہ دوسری بیوی، جو تاریخ میں زینوبیا کے نام سے جانی جاتی ہے، اس کے بطن سے بھی ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام وبالاتو تھا۔ زینوبیا کی عمر اس وقت محض 25 سال تھی۔ اس کے والد رومن سلطنت میں ایک گورنر تھے۔ کہتے ہیں زینوبیا ایک مہذب اور تعلیم یافتہ لڑکی تھی جسے متعدد زبانوں پر عبور حاصل تھا۔ تاریخ دان یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کی تعلیم و تربیت شاہی خاندان کے افراد کی طرح کی گئی۔ یہ نہ صرف نہایت خوش شکل تھی، بلکہ اپنے اعلیٰ اخلاق کے باعث بہت جلد دوسروں کو اپنا گرویدہ بنانے کے ہنر میں بھی اپنا ثانی نہیں رکھتی تھی۔ سن 267 میں حمص شہر میں اودیناتو اور اس کے بڑے بیٹے حیران کو سازش کے تحت ان کے بھتیجے نے قتل کر دیا۔ چنانچہ اودیناتو کی وفات کے بعد اودیناتو کی دوسری بیوی زینوبیا کے چھوٹے بیٹے وبالاتو کو تخت پر بٹھا دیا گیا۔ وبالاتو کی کم عمری اور نابالغ پن کے سبب اودیناتو کی بیوہ زینوبیا نے سلطنت کی باغ ڈور سنبھال لی اور اپنے نابالغ بیٹے کے نام پر دھڑلے سے حکومت کی۔ زینوبیا کے عہد میں اس کے ملک نے ایک شاندار سلطنت کی حیثیت اختیار کر لی۔ وہ نڈر، ذہین اور بے باک تو تھی ہی، چنانچہ اس نے نہ صرف پلمائرا سلطنت کی خود مختاری کا تحفظ کیا، بلکہ اس نے رومن سلطنت کو چیلنج کرنے کا فیصلہ بھی کیا۔ ان دنوں میں پلمائرا کی طاقت اور اہمیت اتنی بڑھ چکی تھی کہ سن 268 میں رومن سلطنت کو زبردست بحران کا سامنا ہوا تو زینوبیا نے خود اپنی علیحدہ سلطنت قائم کر لی۔ اس کے اندر سوئی ہوئی صلاحیتوں نے کروٹ لی، اور اس نے سن 268 سے سن 272 کے عرصے میں شام، مصر، اناطولیہ، فلسطین اور لبنان کو بھی اپنی سلطنت کا حصہ بنا لیا۔ سن 270 میں زینوبیا نے خود کو مصر کی ملکہ قرار دیا اور اپنی تصویر کے ساتھ مصر کے سکوں کا اجرا کیا۔
یہ چونکہ 300 سال پہلے مصر کی ملکہ کلیوپاترا سے بے حد متاثر تھی اور اسے اپنا آئیڈیل بھی سمجھتی تھی، اس لیے اس نے اپنے آپ کو ملکہ کلیوپاترا کا جانشین کہلوانا شروع کر دیا۔ زینوبیا نے اپنے شہر اودیناتو کے منصوبوں کو جاری رکھا، چونکہ اس میں ایک بہترین فوجی رہنما کی تمام تر خاصیتیں موجود تھیں، اس لیے اس نے نہ صرف سلطنت فارس کو دور رکھا بلکہ ان علاقوں کو بھی فتح کرنے میں کامیاب ہوئی جو رومن سلطنت کا حصہ تھے۔ زینوبیا نے شدید بحران سے دوچار رومن بادشاہ کلائڈس دوئم گوتھک کی کمزوریوں سے بھی فائدہ اٹھایا، جسے ابھی تخت پر بیٹھے زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا، اور اسے ہر لمحہ گوتھس، غول اور جرمن المانی قبیلے سے سلطنت کے تینوں اطراف سے حملوں کا خطرہ رہتا تھا۔ سن 270 عیسوی میں روم کی بادشاہت اوریلیانو کو منتقل ہو گئی۔ اوریلیانو کلائڈیس سے یکسر مختلف تھا۔ اس نے زینوبیا کے منصوبوں کو بھانپتے ہوئے پہلے روز سے ہی اس کے سامراجی منصوبوں کے خلاف نئی حکمت عملی پر کام شروع کر دیا تھا۔ اس نے سب سے پہلے گوتھک، غول اور المانی قبیلوں کے خلاف کامیابی حاصل کی، اور اس کے بعد اس نے مصر پر اپنا قبضہ حاصل کر لینے کے بعد مشرق میں دوبارہ رومی سلطنت کا پرچم لہرانے کا ارادہ کر لیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اوریلیانو کی کمان میں رومی فوجیں یکے بعد دیگرے وہ تمام علاقے آزاد کراتی گئیں جن پر زینوبیا کی فوجیں قبضہ کر چکی تھیں۔ تیزی سے بدلتی صورتحال میں زینوبیا کو اپنی فوجیں واپس بلانا پڑیں اور اپنے آپ کو پیلمائرا تک محدود کرنا پڑا۔ اوریلیانو نے اپنی پیش قدمی جاری رکھی اور زینوبیا کا پیچھا کرتے ہوئے پیلمائرا تک آن پہنچا اور پیلمائرا کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ اسی دوران سن 272 میں زینوبیا اور اس کے بیٹے وبالاتو نے سلطنت فارس کی جانب فرار ہونے کی کوشش کی، لیکن دونوں کو رومی فوج نے گرفتار کر کے روم پہنچا دیا۔ روم میں اوریلیانو نے فتح کا جشن منایا اور زینوبیا اور اس کے قیدی بیٹے کو روم کی سڑکوں پر گھما کر دونوں کی نمائش کی گئی۔ اگرچہ ان کی اگلی زندگی کے بارے میں کوئی مستند روایت تو نہیں ملتی، کیونکہ کچھ روایات کے مطابق انہیں زندان میں رکھا گیا، لیکن جو سب سے مقبول اور مستند روایت مانی جاتی ہے اس کے مطابق زینوبیا اور اس کے بیٹے وبالاتو کو کچھ عرصہ بعد معاف کر کے زندان سے نکال کر روم کے شمال مشرقی شہر تبور میں آرام و آسائش سے جلا وطن کر دیا گیا۔